أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں ذرا پوچھو تو ان غداروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ صدر ثریا جان، محترم منصفین الزام، میرے شفیق اساتذہ کرام اور گلشن علم کے محمد پھولوں، آج کے اس ایوان علم و ادب میں میں جس موضوع سخن پر اپنے خیالات کو نفسوں کا رنگ دے کر آپ کے اور کئی دل پر نقش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ ہے دفاع عظمت صحابہ۔ حاضرین مجلس، بے شک رب العالمین نے رحمت للعالمین کو ایک عظیم کام سونپا۔ یہ عظیم کام توحید کے پودے لگانا، شرک کو جڑ سے اکھاڑنا، طاغوت سے نفرت کرنا اور باطل سے ٹکرانا تھا۔ جتنا یہ عظیم کام تھا، رب العالمین نے اپنے محبوب کو اتنے ہی عظیم ساتھی عطا کیے، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ حاضرین مجلس، یہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اتنے کم وقت میں اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کلام اللہ بار بار ارشاد فرماتا ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ کہیں فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہو ہلکے یاراں تو پریشم کی طرح نرم، ہو ہلکے یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حاضرین مجلس، یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نہ دل دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ خود کو دیکھا، نہ شام دیکھی، نہ گھر کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ اپنوں کو دیکھا، نہ غیروں کو دیکھا، نہ ڈھال کو دیکھا، نہ شمشیر کو دیکھا، نہ ترکش میں تیر دیکھے، نہ کمان کو دیکھا، بلکہ سوئے مقتل یوں اترے کہ دیکھنے والے نے وہ منظر دیکھا کہ دوبارہ اس قرۂ عز نے ایسا منظر نہ دیکھا۔ ٹل نہ سکتے تھے جب جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے جب جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اٹھ جاتے تھے، باغی ہوا کوئی رب کا تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے وہ توپ سے لڑ جاتے تھے۔ حاضرین مجلس، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی عزت و عظمت کا دفاع رب ذوالجلال نے خود فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 ہے۔ منافقین کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لے آئے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ میں نے غزوہ بدر کو دیکھا، ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ میں نے غزوہ احد کو دیکھا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ میں نے غزوہ خندق کو دیکھا، ارشاد ہوا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ میں نے صلح حدیبیہ کو دیکھا، ارشاد ہوا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ میں نے غزوہ حنین کو دیکھا، ارشاد ہوا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ میں نے غزوہ تبوک کو دیکھا، ارشاد ہوا وعلی الثلاثة الذین خلفوا۔ یہ آیت نازل فرما کر رب ذوالجلال نے اپنے اصحاب کا دفاع فرمایا۔ میں کس کس ادا کا تذکرہ کروں، میں کس کس ادا کا تذکرہ کروں، تو ہی بتا اے چشم فلک، میں جس جس ادا کو دیکھتا ہوں حسن کی تصویر ہے۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے اپنے کسی ایک صحابی پر بھی عزت
اپنے کسی ایک صحابی کی عزت پر بھی آنچ آنا گوارا نہیں کی. ذرا عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھیے، ارشاد ہوا عبس وتولی ان جاءہ الاعمى. حضرت خولا کو دیکھیے، ارشاد ہوا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. حاضرین مجلس میں قرآن سے نکل کر احادیث رسول میں آیا، ارشاد ہوتا ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کہیں ارشاد فرمایا لا تسبوا علی اصحابی، کہیں ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. وآخر دعوانا ان